بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کلک ٹاک کے ساتھ اس وقت آپ کا میزبان عدنان بری حاضر خدمت ہے. کلک ٹاک میں تمام موضوع وہ اٹھائے جاتے ہیں جو گلی محلے میں رہنے والے جو لیڈران ہیں. اصل لیڈران تو وہ ہوتے ہیں جو ورکر ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں. معافی چاہتا ہوں. ان کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جس وقت وہ الیکشن میں آتے ہیں، الیکشن میں ووٹیں مانگنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، تو لوگوں کو ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اب امیدیں جو وابستہ ہوتی ہیں وہ ان کے لیڈران کی جو اس وقت منتخب ہو جاتے ہیں ان پہ بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اور جس وقت گلی محلے سے یہ جو اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اصل ورکر ہوتے ہیں، اصل پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان کو بہت سے مسائل سے، بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. کیوں کہ عوام کے متھے انہوں نے لگنا ہوتا ہے. عوام سے روزانہ ملاقات انہیں کی ہوتی ہے، اور لیڈران جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے اسمبلیوں میں، اپنے اپنے چیمبروں میں مزے سے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم گاڑیوں میں اور چیمبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ سخت سردی ہو، گرمی ہو، گلی محلہ ہو، لوگوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ اس وقت عوامی مسلم لیگ سے ثناء اللہ خان نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے رضا خان جدون صاحب. ورکر ہیں، گلی محلے میں محنت کرتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے نامور لوگ ہیں، بڑے مشہور سیاسی و سماجی شخصیات ہیں. میں سب سے پہلے سوال کرتا ہوں رضا خان جدون سے کہ جدون صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، بہت سے وعدے وعید کیے گئے، لیکن آج تک کسی بھی قسم کا وعدہ وفا نہیں ہو سکا. 2.5 سال گزرنے کے باوجود دنیا اسی طرح بے روزگار، نوجوان اسی طرح بے روزگار، مہنگائی کا بول بالا، آٹا چینی دال عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو گھروں کے جس وقت دروازے کھٹکھٹانے آپ گئے ہیں، لوگوں کو گلی محلے میں جس وقت آپ نے جلسے جلوس کرائے ہیں، تو آپ نے بہت سی امیدیں دلوائی تھی کہ ہمارا لیڈر منتخب ہوگا این اے 60 کا اور 62 کا، تو تمام مسائل حل ہوں گے. لیکن عوام آپ پریشان ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ چودھری عدنان بری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل میں مجھے انوائٹ کیا ہے اور مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. اور آپ کے چینل کی یہ ایک خصوصیت مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ آپ گلی محلے کے لیول کے لوگ جس طرح کے ہم ہو گئے، ورکروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکیں. اصل لیڈر یہی ہوتے ہیں، اصل سرمایہ یہ ہوتے ہیں، تھینک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تھینک یو. اچھا چودھری عدنان بری صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے، بے روزگاری بھی عام ہو گئی ہے، مسئلے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. لیکن اب 2.5 سال میں آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان 2.5 سالوں میں یہ جو پرانا جتنا بھی سابقہ جو حکومتیں گزری ہیں ان کا جو کچرا ہے جو اس گورنمنٹ پہ پڑا ہے وہ ایک دم سے 2.5 سال میں صاف ہو جائے گا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کوشش جاری ہے. عمران خان صاحب ایک ثابت قدم انسان ہے، ایک سچے لیڈر ہیں. میں ان کا ایک ورکر ہوں ادنا صاحب، لیکن مجھے ان پہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہ عمران خان صاحب اس ملک کو اس ملک سے بے روزگاری بھی ختم کریں گے. اس ملک سے جو یہ جتنے مسائل ہیں بجلی کے، پانی کے یا گیس کے، مہنگائی کے، یہ سب انشاءاللہ یہ سب مسائل دور ہوں گے. اور رہا سوال مسائل کا، تو اس وقت پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے. اس کے اوپر بھی میں پی پی 18 سے تعلق رکھتا ہوں. پی پی 18 UC 4 سے میرا تعلق ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں. اس وقت پانی کا شدید مسئلہ ہے، اور میرے لیڈر جو ہیں، میرے قائد ہیں جو اعجاز خان جازی صاحب جو ہیں، اس وقت بہت کوشش کر رہے ہیں. ان کی کاوش ہے اور ہم ان کی کاوش کو سراہتے ہیں. اعجاز خان جازی صاحب واسا کے بھی چکر لگا رہے ہیں، اور میرے اللہ نے چاہ تو یہ پانی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ بہت جلد. اچھا، کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے اعجاز خان جازی صاحب کی تعریف کی بڑی، وہاں کچھ گلیوں میں، کچھ دوستوں میں گلی محلے کی توڑ پھوڑ، سڑکیں یا گلیاں بننا نظر آ رہی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور آپ ہی کی پارٹی سے جو متحدہ لوگ ہیں، آپ کی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. میری چینل میں آ کے بات ہوئی تھی، وہ نالاں ہو کے آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا پی پی 18 ہے ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں جازی خان تو کام ہی نہیں کرتے. دیکھیں، آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں
پچھلے دنوں بالکل میں عوام کی بات کر رہا ہوں. بالکل میں نے آپ کے چینل پہ ایک انٹرویو سنا تھا جس میں سید ابرار شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے. اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی سیاسی فیوچر ہے. ٹھیک ہے سر. چودھری صاحب یہ سیاسی طور پہ دفن ہو چکے ہیں. یہ اپنے سیاسی طور پہ خود کو زندہ کرنے کے لیے یہ اعجاز خان جیسی جو ایک اچھے لیڈر ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, ترقیاتی کام کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ہی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں کافی حد تک ترقیاتی کام جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے, بیروزگاری زیادہ ہو چکی ہے. مہنگائی بیروزگاری وہ اس کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مہنگائی ہے, بیروزگاری بھی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی جلد از جلد قابو پا لیا جائے گا. دوسری آپ نے بات کی کہ میں بھی اسی یوسی میں رہتا ہوں. ڈکیتیاں چوریاں انتہا کو پہنچ چکی ہیں, تالے ٹوٹ رہے ہیں, بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو چکے ہیں لوگ. وہاں کے رہنے والے عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. آپ تو بڑے مطمئن ہو کے بات کر رہی ہیں. دیکھیں یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں یہ ہر یوسی میں ہیں, کسی ہر علاقے میں ہیں, پاکستان میں بھی نکال لینا, یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں. دیکھیں یہ پولیس کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, یہ جازی پولیس خان اگر کا کام پکڑتی نہیں ہے, ہے. پولیس پکڑتی ہے تو جو بڑے ہیں وہ چھڑوا لیتے ہیں, بلکہ تھانوں کے اندر تو ان کی من مرضی کے ایس ایچ اوز, ان کی من مرضی کے انسپیکٹرز, ان کی من مرضی کے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ عدنان بری صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بڑے ہیں لیڈر, آپ کے کہنے کا مقصد لیڈر ہی ہوگا, ہمارے جو لیڈر ہیں ان کی بات آپ کر رہے ہوں گے, تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو مافیا ہے, مافیا کی بات آپ کریں کہ ان کے پیچھے ایک مافیا ہے. یہ جو چور ہیں, ڈکیت ہیں, یا اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یا دکانیں لوٹ رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک بیک پہ جو ہے نا مافیا بیٹھا ہوا ہے. وہ مافیا نشاندہی کر سکتے ہیں. مافیا دیکھیں میں اب کسی کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ کون مافیا ہے کون نہیں ہے, لیکن آپ کو بھی بہتر پتہ ہے میرے سے زیادہ. مجھے تو کوئی پتہ نہیں. دیکھیں اب میں کسی کا نہیں بتا سکتا کہ کون مافیا بیٹھا ہوا ہے کون نہیں بیٹھا. مجھے کسی کا پتہ نہیں, نہیں. سیاست نہ ہوئی کہ جانے بوجھنے کے باوجود نومینیشن نہ کی جائے. دیکھیں مجھے نہیں. اچھا یہ بتا دیں چلے کوئی علاقائی سطح پہ لوگ ہیں یا کوئی سیاسی لوگ ہیں. دیکھیں اس طرح کے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ سیاسی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی ہو. نہیں, ان کی پشت پناہی سیاسی لوگ. دیکھیں پشت پناہی سیاسی تو نہیں کرتے. اس طرح کے جو لوگ, جن لوگوں نے اس طرح کے لوگ تیار کیے ہوتے ہیں ان کی پشت پناہی وہی لوگ کرتے ہیں. اب دیکھ لیں منشیات کا, آپ دیکھ لیں منشیات فروشی جو ہو رہی ہے, شراب, چرس اور یہ جو افیم ہے اور جو یہ ڈرگس ہیں جو عام روٹین میں جو لوگ سیل کر رہے ہیں, یہ جو لوگ سیل کر رہے ہیں اصل مجرم یہ نہیں ہے. اصل مجرم آپ حقائق کے جائیں تو پیچھے نہیں, سیاسی نہیں ہے بھائی. آپ سیاسیوں کا نام لے رہے ہیں بار بار, سیاسی نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی گینگ ہے, منشیات فروشوں کا گینگ ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں. چوروں ڈکیتوں کا گینگ ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چوروں ڈکیتوں کا جو گینگ ہے, یہ جو سیاسی لوگ ہیں, جو حکومتی لوگ ہیں, جو پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ ان سے زیادہ معتبر ہیں؟ کیا یہ ان پہ حاوی ہیں؟ کیا یہ اگر سیاسیوں کو ووٹیں دیتے ہیں تو کیا یہ اس کے مد مقابل یہ کرتے ہیں کہ ان کی منشیات بکے؟ کیا پولیس بالکل بے بس ہو چکی ہے, سیاسی بے بس ہو چکے ہیں؟ وعدے تو بہت سے کیے جاتے ہیں, لیکن کیا عوام کو چوروں ڈکیتوں اور ان کے سپرد کر دیے جائے؟ دیکھیں چودھری عدنان بری صاحب, آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ہیوی ہیں یا نہیں ہیوی ہیں یا وہ ہیوی ہیں. سیاسی جو ہیں بھائی جان کہ سیاسی جو کسی کی پشت پناہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, سیاسی کا کام ہے اپنی عوام کی خدمت کرنا, مسائل جو ہیں عوام کے اندر ان کو دور کرنا. سیاسی بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بندہ اگر پولیس کے نہیں تھانے میں بھی جاتے ہیں. عدنان بری صاحب آپ میری بات کو فالو نہیں کر رہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیاسی تو یہ نہیں جانتے کہ کون سا گینگ پولیس کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں, یا دیکھیں سارے معاملات جو لین دین سے ہوتے ہیں. مختصر مطلب یہ ہے کہ نظام آج کل جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکا. دیکھیں نظام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا, ایک دم سے ٹھیک. یہ 2.5 سال میں سارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو میرے ساتھ ایک اور میرے معزز مہمان جو ہیں ثناء اللہ خان جو ہے نیازی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اس وقت. بڑے سیاسی و سماجی شخصیات ہیں, عوامی مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہیں. شیخ رشید صاحب کے ساتھ ان کی بہت اعلیٰ وابستگی ہے, اور خصوصی طور پہ راشد شفیق صاحب جو ظاہر سی بات ہے لال ویلی کو کون نہیں جانتا, اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کو کون نہیں جانتا, کیونکہ بہت سے ایسے معاملات کیے ہوئے ہیں. میں ثناء اللہ صاحب سے بات کروں گا, ثناء اللہ نیازی صاحب سے, کیونکہ اس وقت حکومت بھی نیازیوں کی ہے اور آپ بھی نیازی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں.
مجھے یہ بتائیں کہ میں رضا خان صاحب کی بات سے اتنا مطمئن تو چلیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، تو میں نے یہ کہا کہ جو عوام ہے اس وقت کہتا ہوں چوروں کے حوالے ہو چکی ہے، عوام بے روزگاری کے حوالے ہو چکی ہے، عوام مہنگائی کے حوالے ہو چکی ہے، عوام کے پیٹ پہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ عوام جو ہے پیٹوں پہ پتھر باندھ لے. وہ پرانے دور کی باتیں جو ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس دلدل سے باہر نکل سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا. اور جہاں تک بات رہے گی کرائم تو ہو رہے ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ آج اس دور میں نہیں ہو رہے، 2.5 سالہ دور میں نہیں ہو رہے. یہ پرانے شروع سے یہ مطلب جو ہے نا وارداتیں وغیرہ اور یہ جو ڈکیتیاں ہیں یہ چلتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پچھلے دور میں دیکھیں تو اس دور میں بھی یہی حالات، بلکہ ہو سکتا ہے میں بھی زیادہ ہی ہوں. ٹھیک ہے، جتنے بھی ٹینور جتنی حکومتوں کے گزرے ہیں ان سب ٹینورس میں یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں. ہماری حکومت جو ہے الحمدللہ اس پہ جو ہے نا پوری عمل پیرا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ جو ہے نا قابو پایا جا سکے. چلیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اس وقت MNA صاحب ہیں، ماشاء اللہ بڑے اچھے بڑے متبر قسم کے انسان ہیں، پورے فرزند پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اس وقت وزیر داخلہ ہیں، سابقہ وفاقی وزیر ریلوے بھی رہے ہیں، تو بہت سے وعدے وعید کیے گئے تھے. تو اس وقت جو NA 60 اور NA 62 کے جو دونوں حلقے ہیں، ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ کے جو حلقہ ہے جس میں شیخ رشید صاحب نامزد ہوئے ہیں، آپ نے دروازے کھٹکھٹائے، آپ نے لوگوں سے ووٹیں لی، بہت سے لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وعدے وعید بھی کیے ہوں گے. تو کیا آپ کے علاقے کے لوگوں کو یا آپ کی PP 18 کے لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو کوئی ایسی امراض دی گئی ہیں، سرکاری ملازمتیں دی گئی ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ اسی شہر میں رہتے ہیں اور ملازمتیں تو جن لوگوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے ہیں، اپلائی انہوں نے کیا ہے، اور جو لوگ میرٹ پہ اپنے پورے اترے ہیں وہ الحمدللہ آج اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. جی آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، چلیں میرٹ تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ضروری اس بات کو لانا ہے کہ میرے علم میں یہ بات ہے، میں سروے کرتا ہوں، میں لوگوں کے پاس پھرتا ہوں. آپ کے جو حلقہ ہے اس وقت، آپ کے حلقے میں بہت زیادہ سے زیادہ 4 5 یا 10 لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، جبکہ جو شیخ راشد شفیق کا حلقہ ہے وہاں سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسے بندے نامینیٹ کیے تھے، آپ نے کوئی سفارش کی تھی، یا کوئی آپ نے کوشش کی ہمدردی کی کہ جو آپ لوگ بتائیں اور وہ لوگ بھرتی ہو جائیں؟ ایسا سر کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو جیسے بھی پہلے بتا مطلب آپ نے کسی کی سفارش نہیں کی؟ سفارش کی بات نہیں ہے، انسان کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جو ہے نا بھرتی کروا دیں، کوشش کریں. آپ نے یقیناً تو بہرحال جابس کے ہم نے وعدے نہیں کیے تھے. ہم نے اپنے علاقے کے جو مسائل تھے ہم نے اس کے ضرور وعدے کیے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شیخ رشید صاحب آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کروائیں گے. کافی حد تک ہو چکے ہیں، پالیسیز ابھی چل رہی ہیں، ایسا سارے کام ہو رہے ہیں یا 2 3 4 ایسے مسئلے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں کافی عرصہ سے جو ہے نا ہمارا ATP ہاسپٹل ہے سامنے والا، یہ رکا ہوا تھا، وہاں بچے کا جو ہاسپٹل ہے. تو شیخ صاحب جو ہی جو ہے نا الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو الحمدللہ حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے پہلا مشن انہوں نے یہی لیا ہے کہ جو ماں بچے کا ہاسپٹل ہے اسے جو ہے نا اس کا کام آگے جو ہے نا شروع کروایا جائے. تو وہ بہت شکریہ ہم عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ صاحب کی جو ہے نا اس ریکویسٹ پہ عمل کیا اور جو ہے نا کام اس پہ شروع کروایا اور فنڈ بھی انہوں نے جاری کیا. بہت شکریہ. کوئی اور ایسا کارنامہ لئی ایکسپریس وے لگا وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی منظور ہو گیا الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ انتری وہ بھی شروع ہونے والا ہے. اور میگا پروجیکٹ جو ہے نا شیخ صاحب بیسیکلی آپ کو پتہ ہے وزیر ہیں، بات صحیح ان کے میگا پروجیکٹ چلتے ہیں. اب وہ گلی محلے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے ان کے پاس لے کے جانے ہوتے ہیں. آپ روزانہ گلی محلے کے، آج سے چند روز قبل بھی مجھے وہاں پہ آپ کے علاقے سے خصوصی طور پہ گلہ کیا گیا کہ ان کی گلی کے تالے ٹوٹ گئے ہیں، بہت سی مہنگائی ہو چکی ہے. خواتین جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہی ہیں کہ ہم پیٹوں میں پتھر مان لیں، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، لوگوں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. تو آپ گلی محلے کے لوگ ہیں، آپ نے گلی محلے کی بات کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی ایسے کام آپ کروا رہے ہیں لوگوں کو مصیبت؟ گلی محلے کے جو مسائل تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک دم یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے. دیکھنے میں ایک لگتا ہے ایک چھوٹی سی UC ہے، لیکن اس میں اتنے گمبھیر مسئلے ہوتے ہیں. یہ ان چیزوں پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مہنگائی کی جہاں تک آپ بات کریں، مہنگائی تو ہے، یہ تو مطلب شروع سے چلتی آ رہی ہے. جو جو ٹائم گزرتا جائے گا مہنگائیاں بڑھتی جائیں گی، لیکن ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے مہنگائی پہ جو ہے نا قابو پانے کے لیے. وہ صرف اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی یا اس سے جو پچھلی حکومت تھی وہ مصنوعی طور پہ انہوں نے جو ہے نا ریٹ کم کیے ہوئے تھے. وہ سارا برڈن جو ہے نا اس حکومت پہ جو ہے نا چڑھا ہے
اور جتنا بھی قرض تھا وہ اس حکومت جو ہے نا اس کو اب ادا کرنا پڑے گا. اچھا، میں رضا خان جدون صاحب اور کیا ثناء اللہ سر نیازی صاحب سے بھی ایک ہی بات کروں گا کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ ایشیائی ممالک میں جو مہنگا ترین ملک ہے وہ پہلے نمبر پر اس وقت پاکستان ہے. تو کیسے نکالیں گے آپ کے وزیر اعظم یا آپ کے جو ذمہ داران ہیں جن کو آپ نے ووٹیں دی ہیں اس مہنگائی کی دلدل سے کیسے نکالیں گے اپنے ملک کو؟ جی بالکل مہنگائی تو ہے جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مہنگائی ہے. اور جیسے یہ ثناء اللہ خان صاحب نے بتایا کہ جیسے جیسے جوں ٹائم گزرتا جاتا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی مہنگائی تھی، پچھلی حکومتیں جو آئی ہیں وہاں اس میں بھی مہنگائی تھی. پچھلی حکومت میں جو چینی تھی وہ 70 روپے کلو تھی، اس دور میں 120 تک گئی ہے. پچھلی حکومت میں ٹماٹر جو ہیں وہ 300 روپے کلو بکے ہیں لیکن وہ کنٹرول ریٹ پہ آ چکے ہیں. دیکھیں یہ نان بری صاحب یہ مافیا کا کردار ہے سارا، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، مافیا کا کردار ہے. اب آٹے کا آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے ایک بہت زبردست ایک ایپ دی ہوئی ہے سٹیزن پورٹل، ٹھیک ہے. اس سٹیزن پورٹل کا عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ سٹیزن پورٹل کا استعمال کریں، فائدے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، استعمال کریں، وہاں آپ اپنی کمپلینٹس جو ہے نا درج کروائیں، ٹھیک ہے سر. تو اب آیا کہ پچھلے دنوں یہ بھی چل رہا تھا کہ آٹے کا جو بحران ہے، آٹے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، چینی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ایگزیکٹ جو ریٹس ہیں سر، وہ جو سرکاری ریٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں. ثناء اللہ صدی صاحب، اور جو سر میں میری بات تھوڑا سا پلیز میری بات، اب جو سرکاری ریٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو آگے ریٹس مافیا جو کہہ سکتے ہیں آپ، جتنے بھی جنہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے اپنا ذخیرہ کیا ہوا ہے مال، تو ان کے ریٹس کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے سر. تو پھر عوام کا بھی کام ہے، دیکھیں لیڈروں کے گورنمنٹ کا صرف کام نہیں ہے، آگے عوام کا بھی کام ہے کہ وہ اگر عمران خان صاحب نے ملک کے وزیر اعظم نے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا کمپلین جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں سٹیزن پورٹل پہ، ریٹس جو اصل حقائق ہیں، اصل ریٹس ہیں وہ بتا سکتے ہیں. تو پھر عوام کا بھی کام ہے کہ وہ کمپلین کریں. رضا خان جدون صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے. ثناء اللہ صدی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت شیخ رشید صاحب کا جو حلقہ ہے یہ اس وقت پاکستان کا بلکہ دنیا کا پیرس جو ایک ملک بہت مشہور ہے مہنگائی کے حوالے سے، اس وقت پاکستان پیرس بن چکا ہے. تو شیخ رشید صاحب اسی حلقے سے ہیں، غمی خوشی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو راولپنڈی شہر ہے یہ واقعی پیرس ہے، واقعی مسائل کا شکار ہے؟ سر کوشش تو یہی ہوتی ہے جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ اپنے علاقے کو جو ہے نا سب کرنے کے اس میں ہوتا ہے. ناکام کیوں ہے؟ ناکامی نہیں ہے، کوشش ہے. اس میں یہ ہے کہ اصل میں جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا اس کا معاملات یہ چلتے ہیں کہ جو ٹائم گزرتا ہے ترقی بھی ہوتی ہے اور بیچ میں مہنگائی کے جو معاملات چلتے ہیں یہ مصنوعی طریقے سے سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، بڑا ایک اہم سوال میرے اس وقت دماغ میں آ گیا ہے کہ جو پارٹی لیڈران ہیں انہوں نے آپ سے ووٹیں تو لی، جی جی، آپ کو گلی گلی محلے محلے میں آپ نے جا کے دروازے کھٹکھٹائے لوگوں کی، تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ جو ہیں ان کے پاس جائیں وہ آپ کو ملتے ہیں، آپ کے فون اٹینڈ کرتے ہیں، یا آپ سے کوئی جو داد رسی کے لیے لوگوں کے حوالے سے آپ نومینیٹ ہیں، لوگوں کو آپ نے سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں، تو کیا وہ لوگ آپ کو ملتے ہیں، آپ کی کالیں سنتے ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل سنتے ہیں، اور ہم لوگ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ. رضا خان نہیں، صاحب میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، میں سر اس بات سے ایگری نہیں کرتا. بتائیے دیکھیں میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے اچھے ورکر ہیں عوامی مسلم لیگ کے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بہت مخلص ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ. عوامی مسلم لیگ کا میں آپ کو یہ ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں، اس میں خود چشم دید گواہ ہوں کہ NA60 کا جو الیکشن ہوا ہے، راشد شفیق صاحب کی میٹنگز اس بھائی نے کروائی ہیں، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، میٹنگز کروائی ہیں. اس وقت میں بھی یہی اپنے بھائی کو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ NA62 کے ہو، NA60 میں جا کے کیوں یار میٹنگز کروا رہے ہو، وہاں کے جو ورکرز ہیں ان کا کام ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں میں اپنی پارٹی سے مخلص ہوں، میں شیخ راشد شفیق صاحب سے مخلص ہوں، اچھی بات ہے، تو میں وہاں جا کے جو ہے نا ان کی کمپین چلاؤں گا، تو ان کو سپورٹ کروں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو سر میں خود اس کے ساتھ جاتا رہا ہوں، اس نے میٹنگز کروائی ہیں، جلسے کروائے ہیں، سارا کچھ کیا، لیکن ابھی یہ میں اس چیز کو اس کو ٹرکاتے بھی نہیں ہے، ثناء اللہ خان نیازی کو ٹرکاتے بھی نہیں ہے. بھائی میں صاف بات کرتا ہوں، نہیں دیکھیں میں ٹرکانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہے، نہیں وہ آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے ہمارا جو علاقہ ہے آپ رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، ساری یوسز کی میں بات نہیں کر رہا، NA62 بہت بڑا ہے،
مجھے جو علم ہے کہ NA62 کے اندر جو UC4 ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ترقیاتی کام شیخ صاحب جو فنڈنگ کر رہے ہیں، کیا آپ نے کوئی پالیسی دی ہے؟ کیا آپ کو ٹچ کیا گیا ہے؟ وہاں تو مجھے ایک ہی فوکل پرسن نظر آ رہے ہیں، امتیاز خان صاحب. ہمارے تو اچھی بات ہے، وہ بھی ہمارے جو نا پارٹی کے ورکر ہیں، اور جہاں تک بات رہے گی ٹرکانے والی بات کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو ٹچ میں ہے؟ سر پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ٹچ میں ہے؟ سوری میں یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں پوچھتے ہیں، ہم لوگ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ٹرکانے کا مطلب یہ ہے اگر تو آپ نے یوسی کی بات کی، ثناء اللہ خان کی یوسی کی بات کی، تو اگر وہاں پہ امتیاز خان صاحب کو اگر شیخ رشید صاحب نے اپنے فنڈ سے گلیاں محلے روڈز بنانے کے لیے پوچھا گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب نے جو عوامی مسلم لیگ ہے انہوں نے پوچھا ہے اپنے ورکروں کو فنڈز جاری کیے ہیں. تو اس کا دوسرا مطلب تو یہ بتا ہے انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا. ثناء اللہ خان نیازی کو نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کی پارٹی نے ان فنڈز کے حوالے سے آپ کو پوچھا. یہ بات تو سچی کرنی چاہیے کہ ثناء اللہ خان صاحب آپ کو کیا آپ کی پارٹی نے ثناء اللہ خان صاحب کی بات میں نہیں کر رہا، آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر امتیاز خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے جی ہمارے ساتھ کیا گیا. آپ سے کیا رابطہ کیا؟ آپ دیکھیں میں عوامی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں عوامی مسلم لیگ کا نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں. میں اعجاز خان جازی صاحب کی بات کرتا ہوں. اعجاز خان جازی صاحب نے ترقیاتی کام کروائے ہیں. الحمدللہ ہماری پارٹی ہے، میٹروپولیٹن تنظیم ہے، اور ہم عوام کی خدمت کے لیے جا بجا لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ابھی اعجاز خان جازی صاحب جو پروجیکٹس جو انہوں نے UC4 کے اندر کیے، سر پوچھتی ہے. پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے سر، پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اعجاز خان جازی صاحب نے ہمیں بلایا وہاں پہ، ہم سارے ورکرز یہاں پہ ورکرز وہاں گئے ہیں. ایک بات سنیں، آپ کو بلایا اور ان کو ٹرکایا، یہ بات مطلب ہے یہ ذرا ڈیفائن کر. دیکھیں میں اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. میں چلیں وہیں سے پھر آغاز کر لیتا ہوں. ٹرکانا دیکھیں آپ اس بات کو دل پہ لے رہی ہے. میں صرف آپ سے اس کمنٹ پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا، یہ جو ہے نا سیاسی تربیت کا تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ. سر آپ تربیت میں نہ جائیں. سر میں آپ کو وارننگ کر رہا ہوں. نہیں سر نہیں غلط بات. آپ تربیت میں میں نے آپ کی تربیت کی بات نہیں کی. اچھا چلیے آپ اپنے کمنٹ واپس لیں، میں اپنے لے لوں. سر میں تربیت کی بات، میں سر کیوں کمنٹس واپس لوں؟ ہمیں انہوں نے کبھی نہیں ٹرکایا. سر میں نے غلط بات نہیں کی. عدنان بری صاحب میری بات سنیں اب آپ. انہوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں ٹرکایا، ٹھیک ہے. جب بھی ہم ان کے پاس کوئی مسئلہ مسائل علاقے کا لے کے گئے ہیں، الحمدللہ فی الفور انہوں نے اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے. تو رضا خان جہاں تک سنیں میری بات نا، مجھے بھی ذرا بولنے کا موقع دیں نا. ایک تو آپ ذرا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ زیادہ کریں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور جازی خان بھی ہمارے بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی بھی بڑا مسئلہ ان کے پاس لے کے گیا ہے، علاقے کا ہے، ذاتی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، انہوں نے فی الفور کوشش کی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی، اگر جائز ان کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. جہاں تک بات رہے گی پالیسیوں کی، پالیسی امتیاز خان ہے وہاں پہ ہمارے علاقے میں ایک ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی عوامی مسلم لیگ کے ورکر ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پالیسی نہیں کی دی تھی، ہو سکتا ہے ان کی پالیسی میں آج کل وہ جو دیکھیں میرے سر مجھے عدنان بری صاحب ایک کو بولے پلیز، مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنے دیں. میری UC کے اندر جو میرا علاقہ ہے جس کو محلہ فروکیہ بولتے ہیں، ایک پسماندہ ایریا، میں ایک پسماندہ ایریا کا رہنے والا، ہم بھی وہیں کے رہنے والے، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امتیاز خان صاحب نے یا آپ کی پارٹی نے جو فنڈنگ کی ہے، امتیاز خان صاحب نے جو آپ کے فوکل پرسن ہے، ہماری UC کے اندر ہمارے محلہ فروکیہ میں کوئی 1 روپے کا کام کیا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی گلی پکی کروائی ہے؟ دیکھیں کل سر کوئی تاروں کا مسئلہ حل کیا ہے؟ سر تاریں ویسے ہی لٹک رہی ہیں. پانی کا مسئلہ شدید، گلی نمبر 43 میں سیمنٹ والی پائپ لائن قائدین کو دینا، قائدین کا کام ہوتا ہے فنڈ جاری کرنا. سر میں قائدین آگے جو فوکل پرسن ہوتے ہیں اگر وہ غلط سر قائدین کل انہوں نے جانا ہے علاقے میں جانا ہے، قائدین کا کام لے کر جانا ہے، تو انشاءاللہ ان کو اس چیز کا پھر پتہ چل جائے گا. پلیز ٹھیک ہے، قائدین کا یہ کام سر عدنان بری صاحب مجھے موقع دیں، سر مجھے موقع دیں، ہمارا کام پتہ دینا. اب جو فوکل پرسن ہمارا بیٹھا ہوا اگر اسے اپنی اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی تو جب بلدیات میں جائے گا اسے آٹومیٹک. عدنان بری صاحب مجھے موقع دیں پلیز. انشاءاللہ ہم اپنی پالیسی لے کے جائیں گے. اور دیکھیے گا جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ کی کال نہیں اٹھاتے
یا असलम साहब कुछ करते हैं तो इंशाल्लाह जो मैं पॉलिसीज उनको दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको प्लीज मुझे एक मौका दें। मुझे मेरी एक बात सुन ले, दोनों आपस में देखिए, आपस में लड़ाई ना करें, क्योंकि आप दोनों इत्तेहादी हैं इस वक्त, और इत्तेहादियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा जो अच्छा नहीं लगता। दोनों आप बड़े मोअज़्ज़िज़ीन हैं, और शेख रशीद साहब जो है वो भी हमारे इलाके की शान है, हमारे इस मुल्क की शान है, पाकिस्तान की शान है सर। बहुत से उनके ख्वाब हैं, और उनके ख्वाब जो है इस वक्त जो है पाया तकमील तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप दोनों जो है, इसका जो बात आपने की, तो क्या रज़ा खान साहब आपकी जो पार्टी के लोग हैं, जो आपके ज़िम्मेदार हैं, जिनकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, क्या वो आपको पूछते हैं, क्या आपको कुछ फंडिंग उन्होंने की है, कुछ तरक्याती काम के हवाले से आपसे मुशावरत की है? अल्हम्दुलिल्लाह एजाजी खान साहब ने जी बिल्कुल हमें तरजीह दी है, इज़्ज़त दी है। अभी तक जितने भी काम हुए हैं उनमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड ले के साथ खड़े हैं। मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, हम 11 बंदों की टीम है, ठीक है सर, उसमें हमें जो है ना उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरजीह दी है। हम उसका उनकी फंडिंग जो हुई है, वो पॉलिसियाँ जो हमने दी थी उनके ऊपर काम चलिए, ये तो बहुत अच्छी अच्छा बात सर, है। एक और चीज़, और आप मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने ना सर, मेरी बात सुने, हमारा मेरी बात सुने। आप एजाज खान जाजी, सर आप एजाज खान जाजी का, जहाँ तक शेख रशीद सर आप एजाज खान जाजी का किसी और के साथ मुकाबला नहीं करा सकते। आम बंदा भी अगर लेके गया ना कोई मसला, तो उन्होंने सर आप एजाज खान जाजी का किसी और के साथ मुकाबला नहीं करवा सकते, ठीक है? तो आप ये कंपैरिजन जो ना आप ये नहीं कर सकते। सर आप एजाज खान जाजी का किसी और के साथ मुकाबला नहीं करवा सकते। मुकाबला नहीं कर सकते सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक माशाल्लाह से ऐसे लीडर हैं कि जिनके अंदर मैंने आजिज़ी देखी है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे अवाम में रच बच जाते हैं जैसे वो उन्हीं के हैं। मैं एजाज खान जाजी को इसलिए लाइक करता हूँ कि वो दरवेश टाइप लोग हैं। आप ठीक है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जनाजे में आपको नजर आएंगे, गमी खुशी में नजर आएंगे लोगों की, ठीक है सर, लोगों के दुख दर्द में वो मैंने तो शेख साहब को नहीं देखा। आपके कहने का मतलब अगर आप जनाजे नहीं पढ़ते तो आपने नहीं देखा ना सर, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, नहीं गलत। आप जनाजे पढ़ते तो आपको नजर आता। आप मुझे बताएं, 60 और 62 का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे खुशी का इवेंट और इनवाइट किए जाए हमारे लीडरान और वो नहीं जाएं। सर अपने हल्के के सवाल कहीं भी नहीं जाते जनाजे पे अल्हम्दुलिल्लाह सब जाते हैं, ठीक है? और अगर नहीं जा सकते तो मुझे बात करने का मौका दें। साहब आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों माशाल्लाह इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी जो होते हैं ना आपस में इत्तेहाद करते हैं, लड़ते शड़ते नहीं है। अच्छा, बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया रज़ा खान जदूर साहब ने कि जनाजे वगैरह की बात की, तो क्या सनाउल्लाह साहब आप बता देना कि आप जो लीडरान हैं जिस वक्त वोटें लेते हैं, उनसे पहले हर किस्म का जनाजा, गमी, खुशी, बीमारी, हर चीज़ उनको पता होता है, गलियों के नाम पता होते हैं, मोहल्ले के नाम पता होते हैं। जिस वक्त वो इलेक्ट हो जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त इलाके का नाम भी याद नहीं रहता, गमी खुशी भी याद नहीं रहती, जनाजे भी याद नहीं रहते, मुहब्बतें भी तकरीबन वो असेंबली की तरफ ही चली जाती हैं। क्या वजूहत हैं? आपकी बात सही है चलना, आपकी बात ठीक है। असल में मसला ये होता है जब ये इलेक्ट होकर हमारे कायदीन आते हैं, ठीक है, इन लोगों ने इलाके के मसले मसाइल देखने होते हैं। जो हमारे MNAs हैं, शेख रशीद साहब हैं, वो ज़ाहिर बात है फेडरल में हैं, जो बाद में देखते नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं जी। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ, जितना टाइम होता है उस हद तक अवाम को टाइम भी देते हैं। शेख साहब मंडे वाले दिन बैठते हैं, और अब तो दोबारा उन्होंने जो है ना सैटरडे को बैठना उन्होंने शुरू कर दिया है। और हमारे राशिद शफीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी लाल वैली में, और राशिद शफीक साहब जो है ना रोजाना की बुनियाद पे बैठते हैं। हमारी एक जो लाल वैली शकरियाल में है, वहाँ पे भी बैठते हैं। मैंने वैसे एक दो दफा मैंने मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, प्लीज मौका देना, आप मुझे मौका जरा सही सा फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहीं भी किसी की खुशी गमी होती है, गमी के मौके पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर इलाके में हम लोग अब आप देखें हम लोग बैठे हैं, अगर हम लोग उन्हें इन्फॉर्म करेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। अगर हम उन्हें अगर खुद भी पता चलता है तो वो अगर जनाजे पे नहीं आ सकते तो अगले दिन इंशाल्लाह जो है ना वो दुआ के लिए भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं पे भी खुशी की कोई इस तरह का भी जो है ना इवेंट होता है तो वो ज़रूर आते हैं। इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो कोई नहीं बताता, इतना बड़ा इलाका है, जब इलेक्शन होते हैं तो कोई नहीं बताता, अगले पहुंच जाते हैं। और कहीं उसी जब इलेक्शन होते हैं भाई तब कोई नहीं बताता। ये दोनों अब छोड़े। जी नाज़रीन, कारकुनान के ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं, और इन्हीं मसाइल पे ये खुश हो जाते हैं, और कायदीन का काम भी बनता है कि अपने छोटे छोटे जो कारकुनान हैं इनके मसाइल का ख्याल रखें, क्योंकि लोगों के दरवाज़ों पे इन्हें जाना पड़ता है। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को प्रोग्राम क्लिक टॉक पे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।